الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے ساتھ بے انتہا فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. انہوں نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے گزشتہ رحمتوں اور برکتوں کا پورا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہم کو عبادتوں کی اور اعمال خیر کی خاص توفیق مرحمت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کی عبادتیں جو ہم نے انجام دی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوئیں یا مقبول نہیں ہوئیں، اس کا مکمل اور سچا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت رکھی ہے اور اس علامت کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئیں یا ٹھکرا دی گئی. وہ علامت یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں ایمانی تبدیلی پائی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق بڑھ جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بڑھ جائے، شریعت کے احکام پر عمل کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہو جائے، معصیتوں سے نفرت کا رجحان پیدا ہو جائے، اگر ایسا ہے تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ رمضان کی عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی. اور اگر خدا نخواستہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہماری زندگیاں غفلتوں کی نذر ہو جائیں، عبادتوں کا کوئی ذوق اور کوئی شوق باقی نہ رہے، گناہوں سے بچنے کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، خیر کے کام کو انجام دینے کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، تو خدا نخواستہ یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم نے جو عبادتیں، جو محنتیں، جو کوششیں رمضان کے مہینے میں کی تھی شاید وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکی. تو اصل قبولیت یا عبادتوں کا رد کر دیا جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے
لیکن یہ ظاہری علامت اللہ تعالیٰ نے جانچنے اور پرکھنے کے لیے، اپنا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، آدمی اپنے دل کے احوال سے اور اپنے پرسنل احوال سے کہیں زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ اس کے دل میں رمضان کے گزرنے کے بعد نیکیوں کا جذبہ طاقتور ہوا ہے یا مدھم پڑ گیا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پہلے کے مقابل میں بڑھ گئی ہے یا گناہوں سے بچنے کی فکر کمزور پڑ گئی ہے۔ اگر نیکیوں کا جذبہ سرد اور دھیما اور مدھم پڑ گیا ہے، اگر گناہوں سے بچنے کی فکر کمزور پڑ گئی ہے، تو یہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ہماری عبادتیں شاید اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کی سند حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ اور اگر نیکیوں کا جذبہ پہلے کے مقابل میں بڑھا ہوا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پہلے کے مقابل میں بڑھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے دربار میں شکر کا موقع ہے اور اس بات کا اندازہ لگانے کا موقع ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ عبادتیں قبول کر لی ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد کے اس مرحلے میں ہمیں اس طرف پورے طور پر متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں گناہوں کا تناسب کم سے کم تر ہوتا چلا جائے اور نیکیوں کا گراف زیادہ سے زیادہ تر ہوتا چلا جائے۔ جتنی طاعتیں بڑھیں گی، جتنی نیکیاں بڑھیں گی اور جتنے گناہ کم ہوں گے، معصیتیں جس قدر کم ہوں گی، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اتنے ہی زیادہ حقدار ہوتے چلے جائیں گے۔ سلف صالحین کی، بزرگوں کی، اکابر کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ہر لمحہ ان کے دل میں گناہوں سے بچنے کا خیال زندہ رہتا تھا، اپنی نیکیوں کے گراف کو بڑھانے کا خیال بڑھتا چلا جاتا تھا، نفل روزوں کا اہتمام، نفل عبادتوں کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، اذکار و اوراد کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی کثرت، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی فکر، یہ ہے سچے مومن کی پہچان۔ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ مومن جو اللہ کی زمین پر اللہ کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے، اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگیوں میں نیکی کا گراف بڑھتا چلا جائے اور گناہوں کا تناسب کم ہوتا چلا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو گناہوں کے راستے پر چلاتی ہیں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان لگا ہوا ہے، اور آپ نے وہ حدیث مبارک سنی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن رمضان مکمل ہونے کے بعد پھر شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک مہینے کے وقفے کے بعد وہ اور زیادہ طاقت و حرص کے ساتھ اپنے مشن میں لگ جاتے ہیں۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کا مشن، انسانوں کو بہکانے کا مشن، بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا مشن، گناہوں کی زنجیروں میں جکڑ دینے کا مشن، وہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے خطرناک دشمن شیطان کی صورت میں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے دشمن نفس ہے جو ہمارے ساتھ ہر لمحہ لگا ہوا ہے۔ یہ رمضان میں بھی ہمارے ساتھ تھا اور رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ مستقل اکساتا ہے، بہکاتا ہے، آمادہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، گناہوں کی راہیں سجھاتا ہے، انہی راہوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے سچے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری سورہ یوسف میں جو 12ویں پارے میں شروع ہو کر 13ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے ذکر فرمایا ہے، اس میں حضرت یوسف کا یہ جملہ بھی قرآن نے نقل کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، صرف وہ خوش نصیب بچتے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جہاں شیطان کی صورت میں خطرناک دشمن لگا ہوا ہے، وہیں نفس امارہ کی صورت میں برائیوں کی تشکیل کرنے والے، برائیوں پر آمادہ کرنے والے، گناہوں کے راستے پر چلانے اور رکسانے والے نفس کی صورت میں خطرناک دشمن لگا ہوا ہے۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ تیسرا دشمن ہے ماحول کا زہر، غلط صحبتیں، گنہگاروں کی صحبتیں، نافرمانوں کی صحبتیں، مجرموں کی صحبتیں۔ اسی لیے شریعت میں تلقین کی گئی ہے کہ اپنا دوست دینداروں کو بناؤ، اپنے تعلقات دینداروں سے مضبوط کرو، تمہارے احباب کا سرکل دینداروں کا سرکل ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری صحبت میں، تمہارے احباب میں بددین لوگ ہوں گے، گناہوں کے عادی لوگ ہوں گے، شراب و کباب کے رسیہ لوگ ہوں گے، گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہنے والے لوگ ہوں گے، تو تم اپنی جگہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، تم ان غلط لوگوں کی صحبت کے زہر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے تعلق والے اور اپنے دوست کے طریقے اور اس کے دین اور اس کے نقطہ نظر اور اس کے طریقہ عمل پر چلتا ہے۔ اس لیے تعلق بنانے سے پہلے غور کر لو کہ تمہارے تعلقات کن سے ہونے چاہیے۔ قرآن مجید میں تو فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک اور سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بندوں کی رفاقت اختیار کرو۔ تو شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بدترین بددین گنہگار اہل تعلق کا زہر بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمیں ان تمام کے تمام نقصان پہنچانے والے عناصر سے اپنے کردار کی، اپنے عمل کی اور اپنے اندرون کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے بعد ایسے آزاد ہو جائیں، ایسے بے لگام ہو جائیں اور گناہوں کی طرف یوں سرپٹ بھاگنے والے بن جائیں کہ جو نیکیاں ہم نے پورے رمضان کی ہیں وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، اور ہماری مثال اس شخص کی طرح ہو جو محنت کرے اور محنت کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے پھل کو ضائع کرنے والا ہو جائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں گناہوں کا عادی ہوں، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، راستے پر چلتا ہوں تو نگاہ گناہ کرتی ہے، کان گناہ کرتے ہیں، زبان گناہ کرتی ہے، اعضاء گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ میں چاہتا بھی ہوں تو نہیں چھوٹتے۔ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، ماحول کا زہر لگا ہوا ہے، غلط صحبتیں اور سنگتیں لگی ہوئی ہیں، گناہ نہیں چھوٹتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے عجیب بات کہی، اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، ایسی ترکیب بتا دیجئے۔ اور دین کے خادموں سے ایسی ترکیب بہت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر کم ہوتی ہے کہ میں گناہ کے راستے پر چل رہا ہوں، مجھے گناہ چھوڑنا چاہیے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ گناہ تو ہوتا رہے، عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جو غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں اور پھر علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ کوئی راستہ بتا دیجیے، نشے میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، پھر علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں راستہ بتائیے، گناہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے لیے خیر کے دروازے بند کرتے ہیں اور پھر دین کے نمائندوں سے آ کر پوچھتے ہیں کوئی راستہ بتائیے۔ تو یہ انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو اس نوجوان نے آ کر یہ عرض کیا کہ مجھے ایسا راستہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور سزا سے نجات بھی مل جائے۔ کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی حاصل ہوتے ہیں، پھولوں کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ گناہ کرتے رہیں اور آپ عذاب و سزا سے محفوظ رہیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سمجھایا، اسے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے اسی کی زبان میں اس کو سمجھایا اور فرمایا دیکھو، پہلی ترکیب تو یہ ہے، اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو پہلی ترکیب عذاب سے بچنے کی یہ ہے کہ تم ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ رب العزت کی نگاہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ جب تم ایسی جگہ گناہ کرو گے جہاں اللہ رب العزت کی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ سکے گی تو پھر تم عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہ نہ پہنچے؟ قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ تو ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہ نہ پہنچے، لہذا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی گناہ کروں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ گناہ چھپا ہوا رہ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر دوسری تدبیر یہ ہے کہ تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا رزق استعمال مت کرو، تاکہ تم یہ تو کہہ سکو کہ نہ میں آپ کی کھاتا ہوں نہ میں آپ کی مانوں گا۔ اللہ کی جناب میں اگر سوال ہو تو تم یہ تو کہہ سکو کہ میں آپ کی کھاتا بھی نہیں لہذا آپ کی مانتا بھی نہیں، اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا ایسا بھی بھلا ممکن ہے؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہی اللہ کا رزق ہے؟ جی نہیں، یہ آنکھ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ کان جس سے آپ سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ پاؤں جس سے آپ چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ زبان جس سے آپ بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ کا عطا کردہ انعام ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں، اللہ کے رزق سے کوئی مفر ہی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تیسری ترکیب یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ کی زمین، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے تم اس کائنات سے، اللہ تعالیٰ کی مملکت سے، اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کی حدود سے باہر نکل جاؤ، پھر جو گناہ چاہو کرو۔ اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جب پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کی حدود میں ہے تو میں باہر کہاں جا سکتا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ رحمان میں جناتوں اور انسانوں کو خطاب کر کے کہا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے بس میں ہو کہ آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل کر گناہ کرو، نافرمانی کرو، تو دکھاؤ نکل کر آسمان و زمین کی فرما روائی سے، ہماری حدود فرما روائی سے نکل کر دکھاؤ۔ تم جہاں جاؤ گے ہماری فرما روائی ہوگی، تم جہاں قدم رکھو گے وہ ہماری مملکت ہوگی۔ اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود مملکت سے باہر نکل کر گناہ کر لوں۔ کوئی زمین کا، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کی حدوں سے باہر نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا
پھر چوتھی ترکیب یہ ہے کہ تم جی بھر کر گناہ کرتے رہو اور جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں تو ان سے چند منٹ کی مہلت مانگ لینا اور یہ کہنا کہ بس 2-3 منٹ کی مہلت دے دیجئے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب جو چند منٹ کی آپ مہلت دیں گے میں اس میں سچی توبہ کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ تو سچی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس طرح تم گناہ کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن تو مجھے یہ بتاتا ہے اور دین تو مجھے یہ بتاتا ہے، شریعت تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا لا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون، جب موت کا وقت آئے گا تو اپنے گھر والوں کو وصیت تک کرنے کی مہلت نہیں مل سکے گی، اور گھر کے باہر ہے تو گھر لوٹ کر آنے کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا، واقعہ بہت تفصیلی ہے لیکن میں بات اسی پر روکتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندے گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم سے تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ کے رزق کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی مملکت کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے، جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بتاؤ تمہیں کیا حق ہے کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق کھاتے ہوئے اللہ کی احتیاج کے باوجود تم گناہ کرو؟ تو اس نوجوان کی سمجھ میں بات آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو واقعہ میں نے سنایا یہ کتنا سبق آموز ہے، کتنا نصیحت آموز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ رمضان کے بعد کے جو اوقات ہم گزار رہے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور سب سے خطرناک بات ہے گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنا۔ آدمی جرم کرے اور جرم کی خطرناکی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کی سنگینی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو، یہ انتہائی خطرناک درجے کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس موضوع پر بے شمار نصیحتیں موجود ہیں، موقع رہا تو آئندہ وہ بات عرض کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور آپ کو مخاطب کر کے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد کی ہماری زندگی کے اوقات ہرگز غفلت کی نظر نہ ہو، ہرگز غفلت کی نظر نہ ہو۔ ہم اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں، جو رمضان کی عبادتیں ہیں ان کی مقبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، اور آئندہ رمضان میں خیر کی توفیق ملے گی اس کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم ان اوقات کو ضائع نہ کریں، نیکیوں کا گراف پہلے کے مقابل میں بڑھا ہوا ہو اس کی فکر کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو سنگین نقصان کی چیز سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی فکر کریں، یہ یقین اپنے دلوں میں زندہ کریں کہ موت آنی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی موت آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی، اور ہم 100% اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ جن راہوں پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہی راہوں پر شوق کے ساتھ چلتے رہیں، اور جن راستوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندرونی اور بیرونی خراب حالات کے سدھارنے کا بنیادی فارمولہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لپکیں، اس کے دین کی طرف لپکیں، اس کی اطاعت کی طرف دوڑیں، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں۔ جو بندہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رعب، اس کا جلال، اس کی ہیبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کی
محبت، اس کی عظمت دنیا والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس حقیقت کی گواہ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو انہی کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے اور انہی کے رنگ میں رنگنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔